بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کفل، اور وہ کفل ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا، ہر رات وہ ایک نئی عورت کے ساتھ زنا کرتا تھا، اور اس کی تقریباً 35 سال عمر ہوئی اور اس نے ساری زندگی اپنی زنا میں گزار دی۔ ہر رات وہ ایک لڑکی کے ساتھ ضرور زنا کرتا تھا، اور بہت رئیس آدمی، بہت پیسے کی کوئی تھا نہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت کو لے کر کے آیا، اور اس نے جب اس کو دیکھا تو اس کے حسن کو دیکھ کر وہ بے قرار ہو گیا، اور اس نے اس کو اپنے پاس بلایا کہ ہمیں اس کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ عورت اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو وہ عورت رونے لگی۔ تو کفل نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بھوکی پیاسی ہوں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے بھوکے ہیں، تو اس وجہ سے میں اس غلط کام کو کرنے پر راضی ہوئی۔ اور اس نے اس عورت کو 15 لاکھ روپے پہ بلایا تھا۔ اس دور کے 15 لاکھ روپے دے کر ایک رات کے لیے اس عورت کو اپنے پاس بلایا۔ لیکن جب اس نے رونا شروع کیا تو اس نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے، بھوک ہم کو یہاں تک لے کر آئی ہے۔ تو اس کو بڑا ترس آیا، اس پر رحم آ گیا، اور وہ کفل کہنے لگا کہ جاؤ آج سے تم میری بہن ہو، اور یہ 15 لاکھ روپے اس دور کے حساب سے میں بتا رہا ہوں، یہ 15 لاکھ روپے بھی تم کو مبارک، اور آئندہ کبھی بھی فیوچر میں اگر تم کو کوئی پریشانی ہو تو اپنے بھائی کے پاس آنا، اور یہ بھائی تمہاری ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس نے اس کی جان کو بخش دیا، اس کی عزت کو برباد نہیں کیا، اور اس نے اپنی بہن اس کو بنا لیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کرو، میں بہت گناہ گار انسان ہوں، میں ہر رات زنا میں ڈوبا رہتا ہوں۔ تو جیسے ہی وہ کفل جا کر الگ ہٹا اور لیٹا، فوراً ہی موت کا فرشتہ آیا اور کفل کی روح کو نکال لیا، اور کفل مر گیا، کفل کا انتقال ہو گیا۔ یہ کفل اپنے علاقے میں اتنا مشہور تھا زنا کرنے میں کہ سارے لوگ اس کے اس عمل سے واقف تھے کہ یہ بہت بڑا زانی ہے، یہ بہت بڑا گناہ گار انسان ہے۔ کوئی اس سے ملتا نہیں تھا، ملنا جلنا پسند نہیں کرتا تھا، اس کو بلاتا نہیں تھا، کوئی اس کے پاس آتا نہیں تھا، کیونکہ مشہور ہو چکا تھا کہ بہت بڑا زانی ہے۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کی اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ اس نے جو ایک لڑکی کو پیسہ دیا اور اس کے ساتھ چونکہ غلط کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو معاف کر دیا اور اس کو بہن بنا لیا، اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نام اعمال میں ہدایت لکھ دی، اور اس کا جب انتقال ہوا تو ایمان پر ہوا، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ لیکن یہ ساری بات کہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، یہ وہاں کے لوگ نہیں جانتے تھے، اس کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں رات میں کیا ہوا، لوگوں کو کیا پتہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے نا کہ جب ایسے شخص کا جنازہ آئے گا، لوگوں کو خبر ملے گی کہ وہ شخص مر گیا، تو اب نہ اس کے کوئی جنازے میں آئے گا، نہ اس کی کوئی نماز پڑھے گا، نہ اس کو کوئی قبر میں اتارنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اور اس کے جو دروازہ تھا، گھر تھا کفل کا، اس کا جو دروازہ تھا، اس دروازے پر نوری سطروں سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف فرما دیا۔ نوری سطروں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کفل کو بخش دیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس میرے بندے کی کوئی نماز جنازہ نہ پڑے جبکہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ تو پھر سارے لوگ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا منظر ہے کہ ایک ایسا شخص جو بدکار، زانی اور ساری زندگی زنا میں ڈوبا رہا، لیکن یہ آج اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے بندوں کو معاف کرنے کی۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ دنیا والے تانا دیتے نا، اگر کوئی توبہ کر لے اور نماز پڑھنے لگے، اچھے کام کرنے لگے، تو لوگ کیا کہتے ملتے ہیں کہ 9 کروڑ چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جتنے بھی گناہ کر لے، لیکن جب ایک مرتبہ بھی توبہ کے ارادے سے میرے دربار میں، میرے در پہ آئے گا، تو اللہ ایک مرتبہ بھی بندے کو کوئی تانا نہیں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے اپنے نور کے ساتھ پہلے آسمان پہ آ کے بندے کا استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے آ جا، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے لوگوں لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی جنت کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً ایسے بندے کو معاف کرتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، بشرط کہ انسان توبہ کرے۔ لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں گے گناہ کرتے رہیں، اس کی توبہ قابل قبول ہے ہی نہیں۔ بندے کو توبہ کرتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا گناہ آخری گناہ تھا، اب دوبارہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اس وقت یہ صدق دل سے توبہ کرے
بھلے پھر بعد میں اس سے گناہ ہو جائے، لیکن اس وقت جب توبہ کر رہا ہے اس کے ذہن میں گناہ کا خیال بھی نہیں رہنا چاہیے کہ ہم آگے گناہ کریں گے۔ اگر پھر ہو جائے پھر توبہ انسان کر لے، تو کتنی مرتبہ بھی انسان کی اگر توبہ ٹوٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے۔ یہاں تو ڈرا کے رکھا جاتا ہے نا کہ اللہ کو ہوا تھوڑی ہے، نہ اللہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یہ پیار کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، صرف اللہ کی گرفت اور سختی کو بتایا جاتا ہے کہ قیامت میں یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں رکھی ہیں۔ بھئی یہ بھی تو بتاؤ کہ اللہ کی رحمتیں کتنی زیادہ اپنے بندوں کے لیے، اللہ کا در کتنا ہر وقت اپنے بندوں کے لیے رحمت کا در کھلا ہوا ہے کہ میرے بندو آ جاؤ، میں تمہاری توبہ کے انتظار میں ہوں، میرے بندو کر لو توبہ، اب تو تمہاری عمر گزر چکی، اب توبہ کر لو۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خوب توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔